أولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم صلوات الله محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد دعائے خالق کی کائنات آپ سب مومنین کا یہاں تشریف لانا اپنی برکہ میں منظور و قبول فرمائے اور آپ سب مومنین کا ہر قدم عبادت میں شمار فرمائے۔ دعائے خالق کی کائنات جملہ مومنین عزاداران امام حسین جہاں جہاں بھی عزاداری کر رہے ہیں مالک اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ جتنے مومنین بیمار ہیں اس عظیم ذکر کے صدقے مالک ان سب کو صحت کاملہ واجلہ عنایت فرمائے۔ بالخصوص ہر مجلس میں دعا کی اپیل کرتے ہیں عزیز علی عباس، دعائے خالق کی کائنات انہیں صحت کاملہ واجلہ عنایت فرمائے۔ اے اللہ تو سب کے دلوں کے راز جانتا ہے، جتنے مومنین تشریف فرما ہیں یا غائب ہیں، جو بھی نیک شرعی حاجات رکھتے ہیں اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرما۔ ہر آنے والے عزادار جو دعائیں لے کر آتے ہیں حاجات لے کر آتے ہیں، میرے اللہ اس عظیم ذکر کے صدقے ان کو خالی نہ لوٹا۔ پروردگار یوسف زہرا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے مولا کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ ان ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے باورز بلند صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وحبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ رحمت اللہ علی اصحابہم وشیعتہم وموالیہم اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کی مدحت تک رسائی کے لیے ہر بولنے والے کے تکلم کو رسائی نہیں ہوتی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کی انتہا تک کوئی بھی بلندی پہنچ نہیں سکتی،
وہ اللہ جو بے جسم ہو کر کچھ جسم والوں سے محبت رکھتا ہے، اور وہ جسم والے بھی اس بے جسم اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اور محبت اس قدر عروج پر ہے کہ وہ بے جسم ہو کر جب ان جسم والوں کو دیکھتا ہے خود محمود ہوتا ہے تو انہیں محمد بناتا ہے، خود اعلیٰ ہوتا ہے انہیں علی بناتا ہے، خود فاتر ہوتا ہے انہیں فاطمہ بناتا ہے، خود محسن ہوتا ہے انہیں حسن بناتا ہے، خود قدیم الاحسان ہوتا ہے انہیں حسین بناتا ہے۔ لاکھوں درود و سلام اللہ کے اس عظیم خانوادے پر کہ جس کے سربراہ کو عمران کہتے ہیں، جس کی کہانی کو قرآن کہتے ہیں، جس سے محبت رکھنے والے کو ایمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، جو ان سے بغض رکھے اسے نفاق اور منافق کہتے ہیں، جو ان کے در پر آ جائے اسے سلمان کہتے ہیں، جو منہ موڑ کر چلا جائے اسے شیطان کہتے ہیں۔ اپنی گفتگو کا آغاز سیرت آل محمد پر چلتے ہوئے توحید کی مدح سرائی سے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی ذات نے انسان کو پیدا کیا، جتنی بھی کائنات میں اللہ نے چیزیں بنائی ہیں، پرندوں کو بنایا، چرندوں کو بنایا، نہروں کو پیدا کیا، چشموں کو چلایا، زمین اور آسمان، اور ان میں تمام جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ فرماتا ہے ان سب نعمتوں کو میں نے اے انسان تیرے لیے بنایا ہے، لیکن اے انسان ان ساری نعمتوں کو میں نے تیرے لیے بنایا اور تجھ انسان کو میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ جتنی بھی نعمتیں اللہ نے بنائی، اللہ فرماتا ہے اے انسان میں نے تیرے لیے بنائی لیکن تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ کوئی مذہب نہیں بلکہ فطرت کی بات ہے کہ جب بھی کوئی انسان کسی انسان کے ساتھ احسان کرتا ہے، اس کے ساتھ نیکی کرتا ہے، تو جس کے ساتھ نیکی کی جا رہی ہوتی ہے اس کے دل میں اس نیکی کرنے والے کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، اس نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، اب میرے دل میں یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ میں اس کا شکریہ ادا کروں۔ اللہ کی ذات ہے منعم حقیقی، اس نے تمام نعمتیں انسان کے لیے بنائی ہیں۔ اب انسان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس اللہ نے تمام کائنات جو میرے لیے بنائی، اب میرا حق بنتا ہے کہ میں اس اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کروں۔ کوئی بھی جب کسی انسان سے نیکی کرتا ہے، وہ آج نہیں تو کل یا کبھی بھی اس کے دل میں یہ خواہش ضرور پیدا ہوگی کہ میں اپنے احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کروں، اس کے ساتھ نیکی کروں، اس کے ساتھ شکریہ ادا کروں۔ اللہ نے جو پوری کائنات بنا کر ہمیں دے دی ہے، پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ اس اللہ سے محبت کا اظہار کریں۔ تو یقیناً آپ سب کہیں گے کہ ہم بھی اللہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کی دلیل کون سی ہے کہ ہم نماز ادا کرتے ہیں اللہ کے لیے؟ اگر اللہ سے محبت نہ کرتے تو نماز نہ پڑھتے، اللہ سے محبت نہ کرتے تو ذکر اہل بیت نہ کرتے۔ تو یقیناً ہر انسان یہ کہے گا کہ میں بھی اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن محبت وہ ہوتی ہے جو کسی لالچ میں آ کر نہ کی جائے کہ میں کسی لالچ کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اور محبت وہ بھی نہیں ہوتی جو کسی خوف اور ڈر کی وجہ سے کی جائے۔ محبت کرنے کا انداز اور طریقہ
ہمیں اپنے مولا علی نے بتا دیا ہے، مصلی عبادت پر بیٹھ کر کہا تھا میرے اللہ تو گواہ رہنا، علی تیری جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کرتا، علی تیری جہنم کے خوف کی وجہ سے تیری عبادت نہیں کرتا، بلکہ علی نے تجھے لائق عبادت پایا ہے، پھر تیری بارگاہ میں جھک گیا ہے عبادت کے لیے۔ صلوات پر محمد و آل محمد صلوات۔ تو محبت کا معیار ہمیں مولا علی نے بتا دیا ہے کہ کسی لالچ میں محبت نہ کرنا، کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے محبت نہ کرنا۔ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ جو 70 سے زیادہ انسان سے محبت کرتا ہے۔ میرے اللہ ہم جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، کیا تو بھی ہم سے محبت کرتا ہے؟ کیونکہ محبت تو ہوتی وہ ہے کہ جو دونوں طرف سے ہو، اگر ایک طرف سے محبت ہو تو وہ محبت نہیں ہوتی۔ میرے اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں تو بتا کہ کیا تو بھی ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ آپ سب اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیا آپ سب کو کبھی بھی اللہ نے کہا ہے کہ اے انسان تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں؟ کیا کسی کے کان میں یہ آواز آئی کہ اللہ نے کہا ہو کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں؟ تو یقیناً آپ کہیں گے کہ مجھے اللہ کی آواز تو نہیں آئی، لیکن میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ لیکن اس محبت کے ثبوت کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہے۔ میرے اللہ ہمیں بتا تو صحیح کہ تو ہم سے محبت کیسے کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ادھر ادھر نہ جا، قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 131 کو پڑھ، تجھے پتہ چل جائے گا کہ میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ ارشاد ہوا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرا حبیب ان سے کہہ دے کہ اگر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں فاتبعونی، انہیں کہے کہ یہ تیری اتباع کریں۔ توجہ فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے میرا حبیب ان لوگوں سے کہہ دے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں فاتبعونی تو تیری اتباع کریں، یحببکم اللہ، اگر انہوں نے تیری اتباع کی تو میں ان سے محبت کروں گا۔ اب پتہ چل گیا کہ اللہ ہم سے کیسے محبت کرے گا۔ اللہ نے ایک شرط رکھ دی ہے کہ میں تم سے تب محبت کروں گا جب تو میرے حبیب محمد کی اتباع کرے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ ہمیں بتا تو صحیح کہ تیرے حبیب کی اتباع ہم کریں کیسے جس کے بدلے میں تو ہم سے محبت کرے۔ تو اللہ فرماتا ہے تجھے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے قرآن میں طریقہ بتا دیتا ہوں۔ وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا حبیب تمہیں دے دے اس کو لے لو، جس سے میرا حبیب تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔ اتباع رسول کا پتہ چل گیا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو محمد تمہیں دیتا ہے اسے لے لو، جس سے روکتا ہے اس سے رک جاؤ، یہ ہو جائے گی تمہاری اتباع رسول۔ اگر یہ کام تم نے کر لیا تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ جنت کو مانتے ہیں؟ تھوڑا سا بولیے، ہاں یا نہ میں جواب دیجئے۔ جنت کو مانتے ہیں؟ یقیناً مانتے ہیں۔ کیا جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ ملائکہ کو مانتے ہیں؟ مانتے ہیں۔ ملائکہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ اللہ کو مانتے ہیں؟ 100% مانتے ہیں۔ کیا اللہ کو دیکھا ہے؟ اللہ کو نہیں دیکھا۔ تو کیوں مانتے ہیں؟ جنت کو بھی مانتے ہیں، ملائکہ کو بھی مانتے ہیں، قیامت کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ اس لیے مانتے ہیں کہ میرے نبی نے کہا کہ اللہ بھی ہے، جبرائیل بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ ارے میں آپ کے توسط کے ساتھ
دنیا والوں کو یہی پیغام تو دینا چاہتا ہوں کہ جو نبی تمہیں بتا بتا کے دیتا رہا اسے تو تم نے قبول کر لیا، جو غدیر کے مقام پر دکھا دکھا کر دیتا رہا اسے کیوں بھول گئے ہو؟ ایک صلوات پڑھی محمد والے محمد۔ تو نبی نے ہمیں بتایا جنت ہے، ہم نے مان لیا۔ نبی نے ہمیں بتایا ملائکہ ہے، ہم نے مان لیا۔ نبی نے ہمیں بتایا دوزخ ہے، ہم نے مان لیا۔ نبی نے ہمیں بتایا قیامت ہے، ہم نے مان لیا۔ حتیٰ کہ ہم نے نبی کی ہر بتائی ہوئی بات کو مان لیا، لیکن جو لاکھوں کے مجمع میں جو نبی نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر دکھا دکھا کر بتایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، اس کو مسلمانوں نے کیوں فراموش کر دیا ہے؟ تو جو نبی دے دے اسے ہم نے لے لینا ہے، جس سے نبی روک دے اس سے ہم نے رک جانا ہے۔ اگر ہم نبی جو دے اسے لے لیں گے تو یہ اتباع رسول ہوگی، اور جب اتباع رسول ہو جائے گی تو اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ ایک صلوات پڑھی محمد والے محمد۔ نبی نے کبھی مسجد میں بیٹھ کر حسین حسین کہی، نبی نے کبھی گلیوں میں چل کر حسین حسین کہی، اور پھر یہ حدیث بھی مستند اور معتبر ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ احب اللہ من احب حسینا، جو بھی اللہ سے محبت رکھتا ہے، جو بھی حسین سے محبت رکھتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ذرا توجہ فرمائیے، میرا نبی فرماتا ہے جو بھی حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ آیت میں یہ فرمایا کہ جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ میرے نبی کی اتباع کرے تب اللہ اس سے محبت رکھے گا۔ اس حدیث میں فرمایا کہ نہیں، جو میرے حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ جب اپنی محبت کی باری آئی تو اللہ نے شرط رکھی کہ میرے حبیب کی اتباع کرو۔ جب حسین کی محبت کی بات آئی تو شرط کو ختم کر دیا۔ تو پتہ چلا ہے اس بات سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ در حقیقت حسین کی محبت ہی مصطفیٰ کی اتباع ہے۔ یہ امام حسین سے محبت رکھنا ہی اتباع رسول ہے۔ اگر ہم حسین سے محبت رکھیں گے تو یہی تو اتباع رسول ہے، اور اتباع رسول کی to اللہ ہم سے محبت رکھے گا۔ صلوات محمد والے محمد۔ نبی سے محبت رکھتے ہیں آپ؟ کچھ تو سر ہلائیے۔ کیا اپنے نبی محمد مصطفیٰ سے محبت رکھتے ہیں؟ کیا علی مرتضیٰ سے محبت رکھتے ہیں؟ کیا حسن و حسین سے محبت رکھتے ہیں؟ اگر محبت رکھتے ہیں تو پھر جناب سیدہ کو عصمت کبریٰ پر فائز ہونا بھی یقیناً مانو گے۔ اگر محبت رکھتے ہیں تو حسن و حسین کو بھی جنت کا سردار مانیں گے۔ اگر ہم ان سے محبت رکھتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی مرضی سے تو ان سے محبت نہیں رکھتے، یہ تو ہمارے نبی نے کہا ہے کہ ان سے محبت رکھو، تب ہم ان سے محبت رکھتے ہیں۔ ہم نبی سے رشتہ داری کی بنا پر ان سے محبت نہیں رکھتے، بلکہ نبی سے وفاداری کی بنا پر محبت رکھتے ہیں۔ اگر ہم نبی سے کسی رشتہ داری کی بنا پر ان سے محبت رکھتے تو ابو لہب پر لعنت نہ کرتے جو نبی کا سگا چچا تھا۔ ہم رشتہ داری کی بنا پر نہ کسی سے محبت کرتے ہیں نہ کسی پر لعنت کرتے ہیں، بلکہ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو بھی نبی کی مرضی سے کرتے ہیں، کسی پر لعنت کرتے ہیں تو بھی نبی کی مرضی سے کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اگر ہم اپنی مرضی سے ان سے محبت کرتے، ہم علی سے اپنی مرضی سے تو محبت نہیں کرتے،
اگر ہم علی سے اپنی مرضی سے محبت کرتے تو علی ہے ابو طالب کے بیٹے، ابو طالب کے بڑے بیٹے کا نام ہے طالب۔ اگر ہم رشتہ داری کی بنا پر محبت کرتے تو پہلے طالب سے محبت کرتے، اگر رشتہ داری کی بنا پر محبت کرتے تو پھر جعفر سے محبت کرتے، اگر علی رشتہ داری کی بنا پر محبت کرتے تو جو علی سے بڑے عقیل ہیں ہم ان سے محبت کرتے، کیونکہ بڑے بیٹے ہیں طالب، پھر ہے جعفر، پھر ہے عقیل، علی کا نمبر ہے چوتھا۔ ہم علی کو رشتہ داری کی بنا پر محبت نہیں کرتے، بلکہ ہم پہلے سے بھی علی کو افضل جانتے ہیں، دوسرے سے زیادہ بھی ہم علی کو افضل جانتے ہیں، تیسرے سے زیادہ بھی ہم علی کو افضل جانتے ہیں۔ اس لیے جانتے ہیں کہ پہلے کے بارے میں علی نے رسول نے نہیں کہا تھا، دوسرے کے بارے میں بھی رسول نے نہیں کہا تھا، تیسرے کے بارے میں بھی رسول نے نہیں کہا تھا، بلکہ میرے رسول نے پہلے تینوں میں سے کسی کے بارے میں بھی نہیں کہا تھا، اگر کہا تھا تو صرف علی کے بارے کہا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی جل مولا۔ تو ہم نے علی سے رشتہ داری کی بنا پر محبت نہیں کی، بلکہ نبی کے ساتھ وفاداری کی بنا پر محبت کی۔ ہم نے پہلے سے بھی علی کو افضل جانا، ہم نے دوسرے سے زیادہ بھی علی کو افضل جانا، ہم نے تیسرے سے زیادہ بھی علی کو افضل جانا، کیونکہ پہلے تینوں کے بارے کسی کے بارے بھی نبی نے نہیں فرمایا تھا من کنت مولا، بلکہ غدیر خم میں علی کا بازو پکڑ کر صحابہ کے مجمع میں چاروں طرف علی کے بازو کو گھما گھما کر دکھا دکھا کر بتایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی جل مولا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی چوتھے نمبر پر ہو کر بھی سب سے افضل ہے؟ تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے بتائیے کل نبی دنیا میں کتنے آئے؟ تو سب مسلمان کہیں گے 1,24,000۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ جب 1,24,000 نبی آئے، سب سے آخر پہ آنے والا نبی کون سا ہے؟ تو سب کہیں گے آخر پہ آنے والے نبی کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ تو مجھے انصاف سے بتائیے سب سے آخر میں آنے والا افضل ہے یا آپ سے پہلے آنے والے نبی افضل ہے؟ تو جب 1,24,000 نبی کے بعد آنے والا نبی تمام نبیوں سے افضل ہو سکتا ہے تو 3 کے بعد آنے والا علی افضل کیوں نہیں ہو سکتا؟ چلو ایک اور مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4، تورات، انجیل، زبور، قرآن۔ ان 4 کتابوں میں سے سب سے آخر پر کون سی کتاب آئی؟ قرآن۔ ان 4 کتابوں میں سے سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ قرآن۔ تو جب 3 کتابوں کے بعد آنے والا خاموش قرآن ان تینوں سے افضل ہو سکتا ہے تو جو بولتا ہوا قرآن ہے وہ 3 کے بعد آنے کے بعد افضل کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو ہم نے محبت کی ہے نبی کی مرضی سے، ہم نے ان کو افضل مانا ہے تو نبی کی مرضی سے، اپنی مرضی سے تو نہیں مانا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ نیکی یا بھلائی کرنے کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ توجہ فرمائی، اللہ کسی بندے کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرنا چاہے، کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے تو اس نے نشانی بتائی کہ میں اس کے دل میں حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہوں۔ تو میں آپ سے اور اپنے آپ سے پہلے کہوں گا
کہ اللہ نے جو ہمارے دل میں حسین کی محبت ڈالی ہے تو یقیناً اللہ ہم سے نیکی اور بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے۔ اے حسین سے محبت رکھنے والوں، کیا مجھے اتنا بھی بتاؤ کہ جب حسین سے محبت رکھتے ہو تو کیا حسین کے مشن سے بھی محبت رکھتے ہو یا نہیں؟ کون سا مشن تھا حسین کا؟ فرمایا میں نہ ہی کسی حکومت کے لیے، نہ ہی ظلم و ستم کرنے کے لیے، نہ ہی غرور و تکبر کرنے کے لیے، بلکہ میں اگر نکل رہا ہوں تو اپنے نانا کے امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ تو کیا ہمیں مظلوم کربلا کے مشن سے بھی اتنی محبت ہے یا نہیں ہے؟ تو مظلوم کربلا کے مشن سے محبت کرنی ہے تو اصول دین کو بھی پہچاننا ہوگا، فروع دین کو بھی ماننا ہوگا، ان پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر مظلوم سے محبت ہے تو مظلوم کے مشن سے بھی محبت کرنی ہوگی۔ میرے واجب الاحترام، میرا وقت ختم ہونے جا رہا ہے۔ معلم اخلاق علامہ ظہور حسین خان نجفی صاحب یہ جملہ فرماتے ہیں، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ جملہ فرماتے ہیں قبلہ و کعبہ کہ بروز محشر جب تم امام حسین کے سامنے جاؤ گے تو چونکہ تم امام مانتے ہو نا، تو اگر امام پوچھنا چاہیں، تم سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ حق رکھتے ہیں کہ تم سے کوئی سوال کر سکیں، اور تم سے پوچھ لے کہ مجھے بتائیے تمہارا تعلق کس کے ساتھ تھا، تو جواب میں کہیں گے مولا ہمارا تعلق تو آپ کے ساتھ تھا۔ اچھا میرے ساتھ تمہارا تعلق تھا، کیوں تھا میرے ساتھ تمہارا تعلق؟ مولا اس لیے تیرے ساتھ تعلق تھا کہ تو نے دین کو بچایا ہے، تو دین کا علمبردار تھا، اس لیے تیرے ساتھ ہمارا تعلق تھا۔ تو مولا پوچھ سکتے ہیں اچھا میرے ساتھ جو تعلق تھا کیا کبھی نماز کو پڑھا تھا؟ نہیں مولا نماز تو نہیں پڑھتا تھا۔ کیا روزے رکھتا تھا؟ نہیں مولا گرمیوں میں روزے آ گئے تھے، میرے کام بہت زیادہ تھے۔ اچھا پھر مجھ سے محبت کیوں کرتا تھا؟ تو کہنے لگا مولا میں آپ کے غم میں روتا بڑا تھا، جب بھی آپ کی مجلس کا اعلان سنتا تھا میں آپ کے غم میں رونے کے لیے چلا جاتا تھا۔ تو پھر پوچھ سکتے ہیں پھر تو مجھ سے محبت کیسی رکھتا ہے کہ جب میری بات پر عمل نہیں کرتا؟ تو قبلہ و کعبہ فرماتے ہیں کہ یہ عجیب بات نہیں کہ ساری زندگی نوکری کی ہے یزید کی فیکٹری میں اور اجرت لینے کے لیے حسین کے دروازے پر آ گیا ہے۔ عزاداروں، اسی دین کی خاطر غریب کربلا نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنے نانے کا وطن مدینہ چھوڑا ہے۔ مظلوم کربلا فرماتے ہیں نانا مبارک ہو تجھے اپنا مدینہ، نانا مبارک ہو تجھے اپنا یہ مدینہ، کربل کا مسافر چلا ہے آج سے یہ سفینہ۔ مظلوم کربلا فرماتے ہیں نانا ایک رات کا مہمان ہوں تیرے دل کا نگینہ، میرے ساتھ ہیں علی اصغر اور معصوم سکینہ۔ فرماتے ہیں نانا امت سے خوب رسالت کا اجر ملا ہے، زینب کو لیے وطن سے شبیر چلا ہے۔ عزاداروں بس آخری جملہ آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ عزاداروں وطن چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ عزاداروں جو کہ وطن چھوڑ رہا ہوتا ہے نا تو یقیناً وہ کسی کے پاس جائے یا نہ جائے اپنی ماں کو خدا حافظ کرنے ضرور آتا ہے، اپنی ماں سے ملنے کے لیے ضرور آتا ہے۔ بالفرض اگر اس کی ماں مر گئی ہو نا تو ماں کی قبر پر سلام کرنے ضرور آتا ہے۔ میں نے تاریخ میں بڑا پڑھا ہے، میرے واجب الاحترام تشریف فرما ہے، مجھے یہ جملہ تاریخ میں نہیں ملا، شاید قبلہ و کعبہ کی معلومات میں ہو کہ جب یہ مدینے سے روانہ ہونے
होने लगे थे ना, दोनों बहन भाई, तो मुझे इमाम का तो अपनी माँ से अलविदा करने का जिक्र तारीख से मिला, लेकिन मुझे ये नहीं मिला कि ज़ैनब भी अपनी माँ की कब्र पर खुदा हाफिज करने आई हो। लेकिन एक वक्त था जब मुझे तारीख में मिला है कि जनाब ज़ैनब माँ की कब्र पर आई है। कौन सा मौका था? तब आई है जब हुसैन शहीद हो गए थे, तब आई है जब अब्बास के बाजू कर कलम हो गए थे। जब माँ की कब्र पर आई ना, तो फरमाया अम्मा, और जिसके जोड़े अपने हाथों से बनाती थी उसकी कमीज को उठकर देखना, मैं उसकी कमीज लेकर आई हूँ। फिर फरमाया अम्मा, गवाह रहना, तुझे एक ताजिया न लगा था, तू कब्र तक रोती गई है, उठ कर देख, और ज़ैनब की पुश्त जख्मी है। अम्मा, मुझे हर मोड़ पर ताजिया ले लगते रहे हैं। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, मज़लूम करबला जब माँ के पास आए हैं ना, जब नाना के पास आए थे, तो बड़े इज्जत फकार, बड़े सुकून के साथ आए थे। लेकिन जब अम्मा की कब्र पर आए थे, तो गरीबे करबला से चलना मुश्किल हो गया था। गरीबे करबला ने अपनी माँ की कब्र को अपनी बाहों में लिया, अपनी माँ को सलाम किया, फरमाया अस्सलामु अलैका या अतशान, और मेरा प्यासा बेटा मेरा भी सलाम, अस्सलामु अलैका या, और मेरा मुसाफिर बेटा मेरा भी सलाम हो। अल्लाह गरीबे करबला माँ को खुदा हाफिज करके जब मदीना से रवाना होने लगे हैं ना, तो रावी कहता है कि मैंने देखा कि जब कोई बीबी घर से बाहर आती है ना, तो कोई जवान आकर उसे सवार कराता है। फरमाया मैंने देखा, और कभी अली अकबर सवार कराने के लिए आ रहे हैं, और कभी अब्बास सवार कराने आ रहे हैं, और फरमाया कभी 13 साल का शहजादा कासिम। रावी कहता है एक वक्त आया, और जब मैंने देखा एक बीबी है, और जिसके हाथों में 18 दिन का असगर, और कितना गरीब हो गया है हुसैन, और जो 18 दिन के असगर को भी लेकर रवाना हो रहा। अज़ादारों, जो जंग के लिए आते हैं ना, वो अपनी माँ बहनों को नहीं लेकर आते। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, रावी कहता है सवार कराते रहे। जब एक आलिया बीबी और घर से बाहर निकली, फरमाया अब्बास ने मदीने की गलियों में दौड़ना शुरू किया, और ये सदा बुलंद की अलहिजाब, अलहिजाब पर्दा कर लो, और मदीने की बीबी बाहर आ रही। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, रावी कहता है जब आलिया बीबी बाहर आई, फिर एक जवान नहीं, फिर बनी हाशिम के सारे जवान आए, सारे जवानों ने आलिया बीबी को सवार कराया। मैं कहता हूँ मेरी आकाज़ादी, आज अपना मदीना है, आज अमीरी दिखा दे, लेकिन कल आ जाएगी 11 मुहर्रम, और तब कोई सवार कराने वाला नहीं। और तारीख के जुमले, और जब 11 मुहर्रम आई, अंदर यमीन व शिमाला, और कभी बीबी दाएं देखती है, और कभी मेरी आकाज़ादी बाएं देखती है, और कहाँ गए मुझे सवार कराने वाले। आखिरी जुमला, और मेरी आकाज़ादी जब तूने पुकारा होगा, तो यकीनन फुरात के किनारे अब्बास की लाश तड़पी होगी, और मज़लूमे करबला की लाश तड़पी होगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।